दोस्तों, अगर आप लोगों ने कहानी के पिछले एपिसोड्स नहीं पढ़े तो पहले उन्हें पढ़ लें। इनायत बालकनी में आ जाती है। ठंडी हवाएं उसे बेहद सुकून दे रही थी। वो अपनी आंखें बंद करती है उन हवाओं को महसूस करने के लिए। आंखें बंद करते ही उसे ज़ावियार का हैंडसम मुस्कुराता हुआ चेहरा नज़र आने लगता है। वो एक ठंडी सांस लेते हुए बोलती है, कैसे रहेंगे हम ज़ावी आपसे बिना बात किए? ये सच में बहुत बहुत मुश्किल है। रात में सब साथ में बैठे डिनर कर रहे होते हैं। डिनर के बाद इलियास मलिक सबको लिविंग एरिया में बुलाते हैं। थोड़ी देर में सब लिविंग एरिया में मौजूद होते हैं। इलियास मलिक जो कि सोफे पर बैठे हुए थे उन सबको भी बैठने का इशारा करते हैं, तो सब उनका इशारा पाते ही बैठ जाते हैं। वजाहत उनकी ओर देखते हुए बोलते हैं, क्या बात है बाबा जान, आपने हम सबको इस वक्त यहाँ बुलाया है, कोई बात है क्या? ज़ावियार के दिल में भी यही सवाल उठ रहे थे। इलियास मलिक एक लंबी सांस भरते हुए संजीदगी से बोलते हैं, हमें आप सबसे एक बहुत ज़रूरी बात करनी है। नोमान मुस्कुरा रहा था। वहीं इनायत को भी पता था कि दादू जान क्या बोलने वाले हैं। ज़ावियार उनकी ओर देखते हुए बोला, कैसी बात दादू जान? इलियास मलिक ज़ावियार के पास आते हुए बोलते हैं, आपकी शादी की। ज़ावियार चौंकते हुए, क्या हमारी शादी की? पर दादू जान, हमने तो साफ साफ कह दिया है कि हम इनायत से शादी नहीं कर सकते। इनायत नम आंखों से ज़ावियार को देखने लगती है। इलियास मलिक इनायत की ओर देखते हैं। उसका उदास चेहरा उनके दिल को तकलीफ दे रहा था। वो थोड़े सख्त लहजे में बोलते हैं, हमने आपको इसी सिलसिले में यहाँ बुलाया है। आप इनायत से शादी नहीं करना चाहते तो कोई बात नहीं, अब हम आपको फोर्स नहीं करेंगे। हम तो बस आप दोनों की खुशी चाहते हैं, लेकिन शायद ये मुमकिन नहीं है। जब आपकी खुशी इनायत में नहीं है तो हम आपको फोर्स नहीं करेंगे। आप उन्हें सिर्फ अच्छी दोस्त समझते हैं तो फिर ठीक है। अब आप दोनों की मंगनी नहीं होगी तो फिर ठीक है। अब आप दोनों की मंगनी नहीं होगी। आप जिससे चाहें उससे शादी कर सकते हैं। हम आपको मना नहीं करेंगे। ये सुनकर सब शॉक्ड हो जाते हैं, स्पेशली ज़ावियार। वो हैरान नज़रों से इलियास मलिक की ओर देख रहा था। इलियास मलिक चेहरे पर हल्की मुस्कान लिए आगे बोलते हैं, हमने इनायत के लिए एक बेहतर लड़का ढूंढ लिया है जो उन्हें पसंद करता है, उनकी इज्जत करता है और उन्हें खुश रखना चाहता है। वो और कोई नहीं, नोमान है। नोमान मुस्कुरा देता है। वहीं इनायत भी कुछ नहीं बोलती, क्योंकि उसे अपने दादू जान पर पूरा भरोसा था। वो जो भी कर रहे थे उसके और ज़ावियार के भले के लिए ही कर रहे थे। लेकिन वजाहत और ज़ावियार को ये सुनकर एक ज़ोर का झटका लगता है। वजाहत तुरंत बोल पड़ते हैं, बाबा जान, ये आप क्या कह रहे हैं? आपने तो ज़ावियार से इनायत की मंगनी फिक्स की थी, तो फिर नोमान? इलियास मलिक वजाहत की ओर देखते हुए बोलते हैं, जब ज़ावियार ही ये इंगेजमेंट नहीं करना चाहते हैं तो हम और आप क्या कर सकते हैं? वजाहत, ये इनका फैसला है।
ان میں ہم دونوں کچھ نہیں کر سکتے۔ وجاہت ایک نظر زاویار کی اور دیکھتے ہیں تو زاویار اپنی نظریں نیچے کر لیتا ہے۔ وجاہت کچھ نہیں بول پاتے، یا کہیں کہ وہ کچھ بولنا ہی نہیں چاہتے۔ وہ عنایت کے پاس آتے ہوئے بولتے ہیں، بیٹا آپ بتائیے، کیا آپ نعمان سے سگائی کرنا چاہتی ہیں؟ اگر آپ کی ہاں ہوگی تبھی یہ سگائی ہوگی، ورنہ نہیں۔ ویسے ہمیں ہمارے نعمان پر پورا بھروسہ ہے کہ وہ آپ کو خوش رکھیں گے، لیکن پھر بھی ہم آپ سے آپ کی مرضی جاننا چاہتے ہیں۔ عنایت الیاس ملک کی اور دیکھتی ہے۔ وہ مسکراتے ہوئے اپنی پلکیں جھپکا کر اسے ہاں بولنے کا اشارہ کرتے ہیں۔ عنایت ہاں میں اپنی گردن ہلاتے ہوئے، ہمیں اس سگائی سے کوئی اعتراض نہیں ہے انکل، ہمیں پورا یقین ہے دادو جان نے ہمارے لیے اچھا ہی سوچا ہوگا۔ وجاہت اس کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے، اگر آپ کو اس سگائی سے کوئی پرابلم نہیں ہے، آپ خوش ہیں، تو ہمیں بھی کوئی پرابلم نہیں ہے۔ ہم بس آپ کو خوش اور مسکراتے ہوئے دیکھنا چاہتے ہیں۔ یہ بول وہ وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ وہیں زاویار اسے تو خوش ہونا چاہیے تھا، پر پتہ نہیں کیوں اسے عجیب سی بے چینی ہو رہی تھی۔ وہ ایک نظر عنایت کی اور دیکھتا ہے۔ عنایت کے چہرے پر اس وقت نہ تو خوشی تھی، نہ اس کے چہرے پر کوئی ایکسپریشن تھے، پر زاویار اس بات سے خوش تھا کہ عنایت کی لائف میں کوئی آ گیا ہے۔ وہ جانتا تھا کہ نعمان ایک اچھا لڑکا ہے، وہ اسے خوش رکھے گا۔ زاویار ہلکے سے مسکراتا ہے اور وہاں سے چلا جاتا ہے۔ اس کے جاتے ہی الیاس ملک مسکراتے ہوئے بولتے ہیں، بہت خوب بچوں، آگے آپ دونوں کو کیا کرنا ہے پتہ ہے نا؟ نعمان ہنستے ہوئے، ڈونٹ وری دادو، ہم ہیں تو کیا غم ہے، ٹینشن مت لیجیے، اب بس آپ دیکھتے جائیے کہ یہ نعمان کیا کرتا ہے۔ اور عنایت کو دیکھتے ہوئے بولتا ہے، عنایت آپ ہمارا ساتھ دیں گی نا؟ عنایت دھیرے سے ہاں میں سر ہلا دیتی ہے۔ اگلے دن سب بریک فاسٹ کے لیے بیٹھے ہیں، صرف نعمان اور زاویار ابھی تک نہیں آئے تھے۔ تبھی تھوڑی دیر میں زاویار نیچے آ جاتا ہے۔ وہ جیسے ہی عنایت کے بغل میں بیٹھنے والا ہوتا ہے کہ تبھی نعمان، جو ٹھیک زاویار کے پیچھے آ رہا تھا، زاویار کے بیٹھنے سے پہلے ہی وہ پھرتی دکھاتے ہوئے عنایت کے بغل والی سیٹ پر بیٹھ جاتا ہے اور معصومیت سے بولتا ہے، سوری بھائی، دراصل ہمیں بہت زوروں کی بھوک لگی تھی، تو بس ہم سے کنٹرول ہی نہیں ہوا، آپ دوسری چیئر پر بیٹھ جائیے۔ تب زاویار کچھ نہیں بولتا۔ اسے نعمان کی اس حرکت پر غصہ تو آتا ہے، لیکن وہ اپنا سر جھٹکتے ہوئے دوسری چیئر پر بیٹھ جاتا ہے۔ شام کے وقت زاویار اپنے روم میں بیٹھا لیپ ٹاپ پر کام کر رہا تھا۔ آج سنڈے تھا، اسی لیے آج وہ گھر میں تھا۔ اس کا پورا دھیان اپنے لیپ ٹاپ پر تھا کہ تبھی اس کے کانوں میں عنایت اور نعمان کے ہنسنے اور کھلکھلانے کی آواز پڑی۔ اس نے پہلے تو آواز کو اگنور کرنے کی کوشش کی، پر جب وہ اگنور نہیں کر پایا تو اپنا لیپ ٹاپ بند کر بالکنی میں آ جاتا ہے۔ بالکنی میں آتے ہی اس کی نظر عنایت اور نعمان پر پڑتی ہے۔
دونوں گارڈن میں مستی کر رہے تھے۔ عنایت ہنستے ہوئے بھاگ رہی تھی اور نعمان اسے پکڑ رہا تھا۔ دونوں اس وقت ایک کیوٹ کپل کی طرح لگ رہے تھے۔ زاویار کو پتہ نہیں کیوں یہ دیکھ کر اچھا نہیں لگ رہا تھا، پر وہ یہ سوچ کر خود کو منا لیتا ہے کہ اب دونوں کی سگائی ہونے والی ہے اور جلد ہی شادی بھی ہو جائے گی، تو دونوں تھوڑی مستی کر بھی رہے ہیں تو کیا ہوا؟ نہ جانے کیوں وہ زیادہ دیر کھڑا نہیں ہو پاتا اور روم میں واپس آ جاتا ہے۔ اس کے جاتے ہی عنایت بالکنی کی اور دیکھتی ہے اور اداس ہو جاتی ہے۔ نعمان اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ مسکراتے ہوئے بولتا ہے، ڈونٹ وری عنایت، سب ٹھیک ہو جائے گا، آپ پریشان مت ہوئیے، بس زاویار بھائی کو تھوڑا وقت دیجیے، بہت جلد ہی سب اچھا ہو جائے گا، بہت جلد ان کو اپنے پیار کا احساس ہو جائے گا، آپ کو ہم پر بھروسہ ہے نا؟ عنایت معصومیت سے ہاں میں سر ہلا دیتی ہے، تو پھر آپ سب مجھ پر چھوڑ دیجیے، یہ بول وہ مسکرا دیتا ہے۔ رات کے وقت سب بیٹھے ڈنر کر رہے تھے، لیکن عنایت اور نعمان وہاں نہیں تھے۔ زاویار وجاہت سے پوچھتا ہے، بابا جان انا کہاں ہے؟ اور نعمان، وہ بھی نہیں دکھ رہے ہیں۔ وجاہت کچھ بولتے اس سے پہلے ہی الیاس ملک بول پڑتے ہیں، وہ دونوں یہاں نہیں ہیں، دونوں گھومنے گئے ہیں، ڈنر کر کے ہی آئیں گے۔ یہ سن کر زاویار کچھ نہیں بولتا، بلکہ عنایت کی چیئر کی اور دیکھتا ہے جو خالی تھی، اور وہ خالی چیئر اسے بالکل بھی اچھی نہیں لگ رہی تھی۔ ڈنر کے بعد الیاس ملک اور وجاہت اپنے روم میں چلے جاتے ہیں، وہیں زاویار لیپ ٹاپ لے کر لیونگ ایریا میں صوفے پر بیٹھ جاتا ہے۔ لیپ ٹاپ پر کام کرتے کرتے جب اس کی نظر گھڑی پر جاتی ہے جس میں رات کے 11 بج رہے تھے، وہ اپنا لیپ ٹاپ بند کر پریشان ہوتے ہوئے بولتا ہے، یہ لوگ ابھی تک نہیں آئے، 11 بج رہے ہیں۔ وہ وہی ہال میں پریشانی سے ٹہلتے ہوئے بولتا ہے، کہاں رہ گئے دونوں؟ اب تک تو آ جانا چاہیے تھا انہیں۔ یہ بول وہ اپنا فون نکال جیسے ہی ان کو کال کرنے والا تھا کہ تبھی سامنے سے وہ دونوں ہنستے ہوئے باتیں کرتے ہوئے آ رہے تھے۔ نعمان زاویار کو دیکھ کر ترنت بولتا ہے، ارے بھائی، آپ ابھی تک جگ رہے ہیں، سوئے نہیں؟ زاویار اس کے سوالوں کے جواب دینے سے پہلے اپنے سوال پوچھتا ہے، آپ دونوں کہاں رہ گئے تھے؟ ٹائم دیکھیے، 11 بج رہے ہیں۔ نعمان بولا، بھائی دراصل شاپنگ کرنے میں زیادہ وقت لگ گیا اور ڈنر کے بعد ہمارے کچھ دوست مل گئے تھے تو ہم نے ان کو جوائن کر لیا تھا اور پھر ہمیں تھوڑا ٹائم ساتھ میں اسپینڈ کیا تو بس تھوڑا وقت ہو گیا۔ زاویار تھوڑا سخت لہجے میں بولتا ہے، جو بھی ہو نعمان، پھر بھی آپ کو عنایت کو لے کر اتنے وقت باہر رہنا ٹھیک نہیں ہے۔ آپ جانتے ہیں نا زمانہ کتنا خراب ہے، آپ کو تھوڑا تو سمجھدار بننا ہوگا۔ نعمان ہاں میں سر ہلاتے ہوئے بولتا ہے، سوری بھائی، نیکسٹ ٹائم اس بات کا خیال رکھیں گے۔ یہ بول وہ من ہی من مسکرا رہا تھا کیونکہ زاویار عنایت کی فکر کر رہا تھا۔
زاویار ایک نظر عنایت کی اور دیکھتا ہے جو نظریں جھکائے کھڑی تھی۔ زاویار اس سے کئی دن سے ٹھیک سے بات نہیں کر پایا تھا، اسی لیے وہ جیسے ہی اس کے پاس آ کر کچھ بولنے والا ہوتا ہے کہ تبھی نعمان پھرتی دکھاتے ہوئے عنایت کا ہاتھ پکڑ لیتا ہے اور اس کا ہاتھ پکڑے ہوئے ہی بولتا ہے، چلیے عنایت، آپ تھک گئی ہوں گی اور نیند بھی آ رہی ہوگی آپ کو، تو آپ آرام کر لیجئے، ہم آپ کو آپ کے روم میں چھوڑ آتے ہیں اور سارے بیگز بھی رکھ دیں گے۔ یہ بول وہ ترنت ہی اسے وہاں سے لے جاتا ہے۔ عنایت کو زاویار کے لیے برا لگ رہا تھا، پر وہ چاہ کر بھی کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ ان دونوں کے چاہتے ہی زاویار جو 2 پل اپنی انا سے بات کرنا چاہتا تھا وہ بھی اسے نصیب نہیں ہوا۔ نہ جانے کیوں اس کے دل میں ایک چبھن سی محسوس ہوئی۔ اگلے دن زاویار رات میں آفس سے گھر آتا ہے تو اسے عنایت کہیں نہیں نظر آتی۔ آتے ہی اس کی نظر صوفے پر پڑتی ہے جہاں عنایت ہمیشہ بیٹھ کر اس کا انتظار کرتی تھی۔ اسے بہت خالی خالی سا محسوس ہوا۔ وہ جب بھی گھر آتا تھا تو عنایت ترنت اس کے پاس اس کا لیپ ٹاپ بیگ لے لیتی تھی اور اسے فریش ہونے بھیج کر خود کچن میں چلی جاتی تھی۔ زاویار اسے اتنی رات تک جگنے کے لیے ڈانٹتا بھی تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ عنایت اس کے لیے جگ کر خود کی نیند نہ خراب کیا کرے، پر جب آج وہ سچ میں وہاں نہیں تھی، اس کے لیے نہیں جگی تھی، تو اسے برا کیوں لگ رہا تھا؟ کیوں اس کا دل یہ ماننے کو تیار ہی نہیں ہو رہا تھا کہ آج اس کی انا اس کا انتظار نہیں کر رہی؟ لیکن اس کا دل پھر بھی یہ بات ماننے کو تیار نہیں تھا۔ اس نے اپنے دماغ میں یہ مان لیا کہ وہ ہو سکتا ہے وہ کچن میں ہو، اس کے لیے کھانا گرم کر رہی ہو، اسے جا کر پہلے فریش ہو جانا چاہیے۔ یہ سوچ کر ہی زاویار ہلکا سا مسکرا دیتا ہے اور ترنت اپنے روم میں چلا جاتا ہے۔ تھوڑی دیر بعد جب زاویار شاور لے کر سیڑھیوں سے نیچے آتا ہے پر ڈائننگ ٹیبل خالی تھا، اس پر ڈنر نہیں لگا تھا۔ یہ دیکھ کر اس کا مسکراتا ہوا چہرہ اداسی میں بدل جاتا ہے۔ اس کے چہرے پر اداسی چھا جاتی ہے۔ وہ ترنت کچن میں آتا ہے پر وہاں عنایت نہیں تھی۔ یہ دیکھ کر وہ دکھی من سے بولتا ہے، لگتا ہے انا ڈنر کر کے سو گئی۔ پھر ہونٹوں پر پھیکی مسکان لاتے ہوئے بولا، اچھی بات ہے، ہمیشہ ہم انہیں کہتے تھے پر وہ ہماری سنتی ہی نہیں تھی، ہمیشہ ہماری فکر کرتی رہتی تھی، پر اب ہمیں اچھا لگا کہ اب وہ ہماری فکر میں اپنی نیند خراب نہیں کریں گی۔ یہ بول وہ کھانا گرم کرتا ہے اور خود ہی پلیٹ میں نکال کر ڈائننگ ٹیبل کے پاس آ جاتا ہے اور اکیلے ہی بیٹھ کر کھانے لگتا ہے، پر آج اسے یہ کھانا ٹیسٹی نہیں لگ رہا تھا۔ یہ وہی جانتا تھا کہ آج ایک ایک نوالا بنا عنایت کے ساتھ کھانا کتنا بھاری لگ رہا تھا، اس سے کھایا ہی نہیں جا رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں ہلکی نمی آ گئی تھی۔ وہیں عنایت پلر کے پیچھے کھڑی چھپ چھپ کر اسے دیکھ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں بھی آنسو تھے۔ وہ بھلا اپنے زاوی کے بغیر کیسے کھا سکتی تھی؟ اس نے بھی کھانا نہیں کھایا تھا۔ وہ نم آنکھوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔
तभी नोमान उसके पास आकर धीरे से बोलता है, इनायत, अब तो भाई ने भी खा लिया, अब तो आप भी खा लीजिए, कब तक भूखी रहेंगी। इनायत उसकी ओर देखते हुए बोलती है, नोमान, हमें ज़ावियार के लिए बहुत बुरा लग रहा है, हमसे उनकी ये हालत देखी नहीं जा रही है, क्या ये सब करना ज़रूरी है। नोमान ज़ावियार की ओर देखते हुए बोलता है, ये करना ज़रूरी है इनायत, अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो उनके अंदर जो प्यार का एहसास है, जो फीलिंग है, वो अंदर ही दब कर रह जाएगी, कभी बाहर नहीं आ पाएगी, इसीलिए ये करना ज़रूरी है। खैर, अभी आप ये सब छोड़िए और पहले डिनर कर लीजिए। ये बोल वो उसे अपने रूम में लेकर आता है और खाने की प्लेट टेबल पर रखते हुए बोलता है, चलिए इधर आइए। वो उसका हाथ पकड़कर सोफे पर बैठा देता है और उसको खाने को बोलता है, लेकिन इनायत का मन ही नहीं हो रहा था कुछ खाने का। तब नोमान अपनी प्लेट से एक निवाला उठाकर उसकी ओर बढ़ाते हुए बोलता है, प्लीज़ इनायत, थोड़ा सा खा लीजिए, आप अपने दोस्त की इतनी सी बात नहीं मानेंगी। देखिए, अगर आप नहीं खाएंगी तो फिर हम भी नहीं खाएंगे। इनायत उसकी ओर देखते हुए बोलती है, आप बहुत ज़िद्दी हैं नोमान, वो तो हम हैं, इसमें कोई शक नहीं है। ये बोल वो हंस देता है, जिससे इनायत भी मुस्कुरा देती है और उसके हाथों से वो निवाला खा लेती है। इसी तरह दोनों मुस्कुराते हुए अपना डिनर कर रहे थे। दोनों इस बात से अनजान थे कि कोई था जो उन्हें ही अपनी बड़ी बड़ी ब्राउन आँखों से घूर रहा था। इन दोनों की करीबी देखकर उस शख्स को बुरा लग रहा था और साथ ही उसकी आँखों में हल्की नमी भी आ जाती है। वो शख्स जो और कोई नहीं ज़ावियार था। वो तेज़ कदमों से वहाँ से चला जाता है। दरअसल ज़ावियार जब डिनर करके अपने रूम की ओर जा रहा था कि तभी उसकी नज़र नोमान और इनायत पर पड़ती है, जो खुशी खुशी साथ बैठे डिनर कर रहे थे। यह देखकर ज़ावियार को ना जाने क्यों बुरा तो लग रहा था, साथ ही गुस्सा भी आ रहा था। वो तेज़ कदमों से अपने रूम में आ जाता है और ज़ोर से दरवाज़ा बंद कर बेड पर आकर बैठ जाता है। उसे इस वक्त बहुत ज़ोर का गुस्सा आ रहा होता है। वो ज़ोर से दरवाज़ा बंद कर बेड पर बैठ जाता है और अपने हाथों की मुट्ठी बना दीवार पर ज़ोर से मारते हुए बोलता है, ये क्या हो रहा है हमें? क्यों हमें उन दोनों की करीबी तकलीफ़ दे रही है? हम तो इनायत से प्यार भी नहीं करते, फिर हमें क्यों ये बर्दाश्त नहीं हो रहा? क्यों? आखिर क्यों? नहीं, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। वो हमारी दोस्त है, सिर्फ़ और सिर्फ दोस्त। हमें तो उनके लिए खुश होना चाहिए कि अब वो हमारी लाइफ में नहीं है और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रही है। फिर क्यों हमारे दिल में एक अजीब सी बेचैनी हो रही है। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही अपने फीडबैक हमारे साथ ज़रूर शेयर